میں گفتگو مختصر آپ کے سامنے سمیٹ کر کروں گا. جو میرا اہم میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے: فاضل بریلوی امام اہل سنت عاشق صادق نے جو فرمایا اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں. یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. حضور پاک کے مقام و مرتبے کو جس نے بھی کوشش کیا ہے گھٹانے کی، وہ خود گھٹ گیا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے سلسلے میں اے نوجوانوں، آج کیا قیامت تک کے لیے میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جتنے کتے آئیں گے موسم کے ساتھ فنا ہو جائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا. ہاں، ذکر تو حضور کا رہنا ہے. اور باقی ایک بات مثال دیکھ لو، حضور کی محبت میں جو بات کرتا ہے، میں اپنے آپ کے لیے سوچتا ہوں، میں جنوب ہند سے تعلق رکھنے والا بنگال کی کھاڑیوں میں بھی آ جاؤں تو یہاں ہزاروں کا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت پر بات کرنے کا صدقہ ہے. یہ انعام ہے نبی پاک کے دربار کی نوکری کا. جب اس نوکری کے انعام کا یہ حال ہے، یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، جس جگہ جاؤ وہاں پر لوگوں کا ہجوم، آنکھیں بچھائے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور ہم پوچھتے ہیں ان پاکھنڈیوں سے، تمہارا تو گوفے سے نکلنا بھی مشکل ہے. حضور کی شان میں بھونک کر کے زندگی جینا بھی مشکل ہو گیا ہے. رات کو نیند نہیں آتی، چین و سکون نہیں ہے. 8 سال کا بچہ بھی گوفے میں آ جائے تو ڈر لگتا ہے. گستاخی کرنے والوں کا حال یہی ہے، موت تک ڈر ڈر کر کے جینا پڑتا ہے. کیوں ایسی زندگی کو خریدا تم نے؟ حکومت وقت کا سہارا لے کر چند اوباش طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے حضور کی شان میں بھونک تو دیا، لیکن پوری زندگی مجبور ہو کر گزارنا پڑا. اور الحمدللہ ہم نے جب سے حضور پاک کی محبت میں اعلان کیا ہے، خوف جو بھی باقی تھا دل سے وہ بھی نکل گیا. ہم سے کئی مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں لوگ، علماء بھی پوچھتے ہیں، آپ پورے ہندوستان ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کہیں سے تھریٹ، دھمکیاں، کہیں سے کوئی خطرہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہم چلتے ہی اسی نام سے، ہم اسی انتظار میں ہی جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. اور ہمارا عزم یہ ہے، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، یہ تو عزم لے کر کے چلتے ہیں. ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد عذاب کا خوف ہے، ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد اندھیرے کا ڈر ہے، ڈرے وہ اپنی موت سے جس کے مرنے کے بعد جہنم کے شعلوں کا مقابلہ کرنے کی خوف کے ساتھ جی رہے ہو. ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا. ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، ہماری قبر کی رات بھی ہم یہی سوچ کر کے نکلتے ہیں. ہمارے جنازوں کو جو تیار کرا کر کے کندھوں پر لے جایا جاتا ہے، کسی زمانے میں ایک بزرگ سے بچے نے پوچھا تھا، مرے ہوئے آدمی کو سفید کپڑے کیوں پہناتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے کیوں ہیں، اور اس کو سرما کیوں لگا دیتے ہیں؟ ساری تیاریاں ایسی کی جاتی ہیں جیسے دولہے کے لیے کی جاتی ہے. شادی ہو رہی ہے، دولہا تیار ہو رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ مر گیا لیکن اس کو اتنا کیوں سجایا جا رہا ہے. بزرگوں نے یہی کہا تھا، بیٹا تجھے معلوم نہیں، آج وہ اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے. آج قبر میں اس کی رات حضور پاک کے دیدار کی ہے، اس لیے سجایا جاتا ہے. ہمیں اس بات کا ڈر نہیں. اب آؤ میرے عزیزوں، میں موضوع پر بات کرتا ہوں، عنوان پر بات کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ کفار اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آج یہاں پر بتاتا ہوں جن کو میلاد سے پیٹ میں مروڑ بھی ہے. 2 قسم کے لوگ ہیں،
ایک کھلے سانڈ جو بھونک رہے ہیں اور ایک جبہ ٹوپی پہن کر کے ادھر بھی ادھر بھی. میں آپ کو بتاتا ہوں حضور پاک کے نام اور ان کی عظمت سے جسے بھی چڑ ہے وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں، وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں. نام الگ الگ رکھنے سے اور ٹوپی بدل لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمارا سارا رشتہ ناتا حضور پاک کی محبت سے ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مزاج دیا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک صاحب آئے شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ حضور پاک کی میلاد کی خوشی میں چراغ روشن کرتے تھے. چراغ روشن کرتے اور کئی چراغ لگاتے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا ضرورت ہے اس بات کے لیے چراغ روشن کرنا؟ آپ نے صرف جواب میں اتنا کہا، ہاں میں تو جلا رہا ہوں، تو پھونک کر کے بجھا دو تم چراغ کو، بجھ جائے تو ٹھیک ہے. وہ صاحب کہے یہ تو آگ کا چھوٹا سا دیا ہے، ایک پھونک سے بجھ جائے گا. آپ نے کہا بجھا دو رات میں. وہ کئی چراغ جلائے ہوئے تھے، وہ صاحب جن کو تکلیف تھی آئے، پھونک کر کے بجھا دیا، چراغ بجھ گیا. خوش ہو گئے، چراغ تو بجھ گیا. اور بہت سارے قطار میں چراغ تھے. وہ صاحب دوسرے چراغ کو بجھاتے ہیں، اس کو پھونکا، پہلے والا جل گیا، دوسرا بجھ گیا. پھر تیسرے کی طرف آئے، تیسرے کو پھونک مارا، وہ بجھا، دوسرا جل گیا. وہ رات بھر ایک ایک چراغ کو پھونک کر کے بجھاتے رہے. ایک کو بجھاتے تھے، دوسرا جل جاتا، پہلے والا جل جاتا. پوری رات گزر گئی، چراغوں کو بجھا نہ سکے. تو اس کے بعد تھک ہار کر کے آ گئے، کہا کہ یہ تو بجھتے ہی نہیں ہیں. شیخ محدث دہلوی نے فرمایا یہ میرے لگائے ہوئے ضرور ہیں، لیکن یہ تو دیکھ کس کی عظمت پہ لگائے ہوئے ہیں، یہ کس کے نام پر جلے ہوئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے نشانی ہے میرے عزیزوں. حضور پاک کے ایک عاشق کو بھی مارو گے اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا. دنیا نے یہ دیکھا ہے. آج یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک چراغ بجھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 چراغ اور روشن کرے گا. یہ دستور ہے. آج کسی کو اگر لگتا ہے میرے گلے پر پھندا ڈال دیں، مجھے پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے جیل میں ڈال دیں، میری زبان پر تالا لگا دیں، تو یہ سب مجمع ختم ہو جائیں گے. یہ سارا جو اویئرنس ہے، یہ بیداری ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. کتوں کو خواب دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں خدا کا قانون اور اس کا دستور یہ ہے. کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عاشق رسول تھے. 3000 انگریزوں نے مل کر کے ان کو گرفتار کیا تھا. عشق کی بولی بولتا ہے، ان کی زبان میں بڑا کا اثر تھا. لوگ ہجوم در ہجوم ان کا سننے کے لیے آیا کرتے. کفایت علی کافی کی نعتوں میں آج تک اثر ہے، تو اس وقت بولی ہوئی زبان میں کتنا اثر رہا ہوگا. انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن آپ کے جسم پر استری پھیرا تھا، گرم استری پھیرا تھا، اور چمڑا جب جل جاتا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. 7 دن تک کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد شہر میں یو پی کے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پوچھا جاتا آپ بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ آ جاؤ ہماری حکومت میں منصب بھی ملے گا، عہدہ بھی ملے گا، وزارت بھی ملے گی، منسٹری مل جائے گی. کفایت علی کافی کہتے اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، اتنا سستا دین نہیں ہے. انگریزوں نے کہا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ان کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے چوراہے پر لایا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا. آپ کو جانتے ہو کفایت علی کافی پھندا چومتے ہوئے، یہ گنگناتے ہوئے نکل گئے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا.